والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب سعید جلسہ دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے، اہتمام کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کو اخلاص کی نعمت اور دولت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے قل کہہ کے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا کروا کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا دستور بنا۔ تھوڑے سے ساتھ ہو جائیں جی حضرات، تھوڑے سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی سی اور تکلیف جی، حرکت میں برکت ہے تو نامناسب پر ذرا سا ساتھ ہو جائیں۔ آپ ادھر ہو جائیں گی، حضرت مفتی صاحب کے آپ قدموں کے قریب ہو جائیں گے تو فیض ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی تھوڑے تھوڑے ادھر پیچھے ہٹیں جی، یہ سنگی ادھر سے بھی جگہ بن جائے۔ تھوڑے تھوڑے ایک قدم جی، لطیف صاحب تھوڑا سا پیچھے تھے۔ آپ کو اللہ برکت دے دی، یہاں سنگی بان ہاں اللہ آپ کو سعادت مندیاں عطا کرے۔ آمین۔ دیکھیں بزرگوں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے تو ان کو بھی 2 اجر ملے گا نا انشاءاللہ۔ آپ لوگ سے چند ایک باتیں کرنی ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ جب آدمی کسی چیز کو جاننے لگ جاتا ہے نا تو پھر بڑی حد تک اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت بھی پا جاتا ہے۔ دین کا جو علم ہے نا اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ بذات خود علم کی جد و جہد اور علم کی کوشش، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول کے بعد نفع دیتی ہیں۔ آپ نے اس چیز کو حاصل کر لیا، کوئی کام آپ سیکھ رہے تھے، آپ نے سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد آپ نے شروع کیا تو اب وہ آپ کو نفع دے گا۔ سبحان اللہ۔ دین کا علم وہ نعمت ہے کہ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں نا اسی وقت نفع ملنا شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کا علم حاصل کرنا، طالب علم بننا، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ جس طرح تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح غسل کا طریقہ جاننا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو جس طرح زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اسی طرح مسائل زکوٰۃ سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کچھ عرصے سے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ طریقت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی درویش بندہ ہے، صوفی آدمی ہے، تو لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ شاید کوئی بڑی پگڑی والا، بڑے جبے والا آدمی ہو، تسبیح 500 دانے والی ہو، اس کے پاس چھوٹی نہ ہو، اللہ اللہ، اور جبہ اس نے چنگا تگڑا پہنا ہو، ہٹو بچوں کی داستانیں ہو تو وہ پیر صاحب ہوتا ہے۔
جب بھی آپ کسی ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جو چیز درست نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں غلط کام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم نے ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جو ان پڑھ تھے، دین سے دور تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں اس غلطی کا کہ ممبر و محراب نے بھی سپورٹ کیا، جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے زیادہ کیا۔ ہر اس شخص کو لا کے صدارت کے لیے بٹھا لیا جو بالکل ان پڑھ آدمی تھا، آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، ساری زندگی مولوی صاحب نے کہا پیر بڑے شاندار ہوتے ہیں، کبھی کسی پیر سے بھی کہلواؤ نا کہ مولوی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کہلواؤ۔ جب تک آپ علم کو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ایک طرف ایک عالم دین اگر کتاب و سنت کے اسباق دہرا رہے ہیں اور وہ ہماری تربیت کر رہے ہوں، ایک ہوتا ہے نقطہ سنانے والا خطیب، ہوئے 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 اسٹیج پہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی گرے گی کچھ چیز، اللہ اللہ، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، جملہ آنے لگا، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، میری طرح کا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بام بھی نہ جل جائے، بھئی تو نے کرنی ہے جو بات کر دے۔ یہ کون سا اسٹائل ہے ممبر و محراب کا دعوت دین دینے کا اللہ، کہ جس میں آپ نے اس قدر زیادہ چیزوں کو الجھا دیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے شاید یہی بڑا کام ہو رہا ہے، خطابت ہو رہی، حالانکہ جب کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد سادی مسجد میں سادہ عالم دین بارے شریعت کھول کے آپ کو وضو کے مسئلے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہوتے وہ نمازی خوش بخت ہوتے جن کی مسجد کے امام صاحب فجر کے بعد قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ انہیں سنا۔ سبحان اللہ، ان کو قابل رش اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا خیال ہوتا ہے بندہ ذرا مشہور ہونا چاہیے، فیمس ہونا چاہیے، ہونا ایسا چاہیے جس پر بڑی جناب باتیں ہو سکے۔ ایک تو علم کو سپورٹ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کتاب و سنت کا درس دے رہا ہے، یہ کوئی عام مولوی صاحب ہے، اور ایک طرف ایک آدمی تسبیح لیے جبہ پہنے دستار باندھے بیٹھا ہے اور وہ خالی تسبیح چلا رہا ہے۔ ہم نے یہ مزاج پروموٹ کیا ہے کہ قوم ساری ادھر چلی جاتی ہے کہ بابا سرکار جو ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ انکار نہیں، اگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، متقی ہے، تو اس شخص کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن ان دونوں میں اگر وہ فضیلت معاب بھی ہو، متقی بھی ہو، تو ان دونوں میں معیار دین نے کیا دیا؟ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، دو حلقے مسجد میں بنے ہوئے تھے، ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک طرف بیٹھ کر لوگ عبادت کر رہے تھے، ایک طرف عبادت کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک طرف دوسرا حلقہ دین پڑھا رہا تھا۔ ایک ذرا کم کر دیں گے، اس کے بند نہ کیجیے گا، کم کر دیں گے۔ ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا، ایک طرف ذکر اذکار ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ، دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا چونکہ میں ایک معلم بن کے آیا ہوں، اللہ، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان مجالس کو، ان محافل کو، ان جلسوں کو، ان چیزوں کو سپورٹ کیا جہاں فروغ علم ہوتا ہے، جہاں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا رات کی کسی ایک گھڑی میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی کوئی چیز سیکھ لینا، دین کی کسی بات پر غور و فکر کرنا، یہ ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جو مسائل کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، اور دوسری اور یہ بڑا ضروری ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں طالب علموں سے میں معافی کے ساتھ یہ بات کروں گا، علماء سے نہیں بات کر رہا ہوں، علماء کو تو پتہ ہوتا ہے پہلے چیزوں کا، طالب علموں سے بات کر رہا ہوں
ہمارا طالب علم بھی نہیں سمجھتا کہ جب میں صرف نام پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں سمجھتا، اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ تو عبادت کر رہا ہے چونکہ تو اس کو کتاب و سنت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے اصل جو بات ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے، اگر وہ سمجھ جائے نا میرا معیار کیا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر طالب علم اور عالم کو پتہ چل جائے نا میری عظمت کیا ہے، کبھی کسی دنیا دار کو دیکھ کے روب کا شکار نہ ہو، اللہ کبھی پریشان نہ ہو کسی مالدار اور کسی بڑے آدمی کو، اسے پتہ ہی نہیں ہے میری وقار عزت کیا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہو کر جب تو ایک غلط آدمی کی تعریف کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ صرف اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، تو بتا سوسائٹی کے ساتھ تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے، معاشرے کے ساتھ کتنی بڑی تو ناانصافی کرتا ہے۔ ایک تو اسے سمجھیں، اور دوسرا مقام ایسا ہو، مزاج ایسا ہو، طبیعت ایسی ہو۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، نکمے بچے نہ داخل کرایا کرو مدارس کے اندر۔ اللہ جو بیٹا میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، A+ نمبر ہو، اسے درس نظامی کا اسٹوڈنٹ بناؤ، اللہ اللہ اور ہر ہفتے جا کے اس کی فائل چیک کرو کہ مدرسے میں کیا پڑھتا ہے، غور کرو کدھر جا رہا ہے۔ آپ مضبوط اعصاب کے لوگ نہیں، انہوں نے قیادت کرنی ہے، ان کی فکریں تازہ ہوں، یہ بیدار خودی والے لوگ ہوں، یہ ڈر نہ جائے کسی کو دیکھ کے کہ وہ فلاں آدمی آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ حضور غوث اعظم حضرت مولانا علامہ مفتی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نہ پتہ چلا کہ بادشاہ نے گورنر ایک ظالم لگا دیا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں، تو ٹھیک ہو گیا، نہیں کرتے، سیاست دان سے بھی کہہ دو آج کے بعد مذہب کی کوئی بات نہ کریں۔ جب اس کو یہ بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مولوی مذہب کا ٹھیکیدار ہے تو پاکستان کا ٹھیکیدار ہے، سبحان اللہ، ہم اس کے شہری نہیں ہیں، ہمیں طریقہ سلیقہ نہیں آتا کہ ہم اس پر تبصرہ کر سکیں۔ یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو کمزوریوں سے باہر نکالنے، آپ خوددار زندگی گزارے، طاقتور ہو جائیں گے، کچی پکی کمزور باتیں نہ کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ اللہ، گل تسی کیا ہے 1947 دسو کس دسے تو سبحان اللہ، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ آپ کی ہیں آج کل، وہ تو یہ لفظ ادا ہی نہیں کرتی، وہ تو کہتی جمہوریت کے لیے بنایا تھا، تو جمہوریت تو انڈیا میں آج بھی اچھی ہے، یہاں سے ترقی کے لیے بنایا تھا، ترقی تو کئی اور ملک بھی کر گئے تم سے زیادہ۔ کیا مذاق کرتے ہو قوم کے ساتھ صرف جمہوریت کے لیے؟ 10,000 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تکلیف برداشت کی جمہوریت کے لیے، اور جمہوریت کے بارے میں تم اقبال کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اللہ یہ اللہ تو اقبال کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ، پھر اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جمہوری تماشا ہو، میں نے نہیں کہا، ڈاکٹر اقبال نے کہا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں بغیر دین کے دم، عجیب منظر ہے، عجیب معاملہ ہے۔ آپ مولوی صاحب سیاست، مولوی صاحب کیا کریں، کون سی بات کریں؟ میں بالکل غیر سیاسی آدمی ہوں، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی موجودہ سیاست سے کوئی لینا دینا، لیکن میں غیر سیاسی بھی ہوں، اس لیے کہ میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ ساری باتوں کی سمجھ ادا کرتا ہوں، وہ کسی کو پابند نہیں کرتا، قید نہیں کرتا۔ ہاں ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا، ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ سبحان اللہ، یہ الگ بات ہے کہ کرتے نہیں یہ کام۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے، حضور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم ہے، یہ صبح کے ٹائم مدرسہ پڑھاتے تھے باقاعدہ، سبحان اللہ، یہ فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، سبحان اللہ، ظہر کے بعد تفسیر قرآن ہوتی تھی، سبحان اللہ، عصر کے بعد یہ لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق کا درس دیتے تھے، اور 70 ہزار کے مجمع سے تقریر بھی کرتے تھے۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معیار تھا کہ وہ ساری رات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر لمبا وقت عبادت میں بھی گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، لیکن سیاست سے بے خبر نہیں تھے۔ سبحان اللہ، لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور تو مسجد پکی کراتا رہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی رہے اور تجھے اپنے مدرسے کی خالی فکر ہو، تو اپنی خانقاہ بچاتا رہے۔ ایک ظالم گورنر جب بادشاہ نے مقرر کر دیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر کی طرف جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے عالم کے علم کا وقار، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ وہ خطبہ جمعہ دینے کے لیے ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک کچھ مظلوم غریب لوگ آ گئے، کہنے لگے حضور ایک ظالم آدمی مقرر ہو گیا ہے، وہ غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ حضور غوث اعظم نے ممبر پر قدم رکھا، اللہ، چہرے پر جلال اللہ، اور مزاج کے اندر باغپن اللہ، اللہ، اور طبیعت میں جولانی، حسنی حسینی سید کا کربلائی مزاج، اللہ، اللہ، انقلابی جہتے ایک سیٹ تے پکھڑا کوار دندا لسی اور بھی بوٹیاں جانے۔ اللہ، حضرت غوث اعظم ممبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے میرا پیغام جمعے سے پہلے بادشاہ تک پہنچا دو، اسے کوئی ظالم گورنر نہیں چلیں گے، اسے بتاؤ کہ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دے، ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، بدل دے، ورنہ مجھے بدلنا آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عالم ربانی، یہ ممبر کی طاقت ہے، یہ ممبر کی قوت ہے، یہ محراب کی طاقت، بدل دے ورنہ مجھے بدلنا۔ ایک سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان دے، میں بدل دوں گا۔ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے اور میں تسبیح چلاتا رہوں، لوگ پس جائیں، آپ یقین کریں لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعا کرانے آتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے ہیں تو سنے نہیں جاتے، اللہ، اللہ، باتیں سنی نہیں جاتی، تکلیف اتنی بڑھ جاتی۔ ایک صاحب پچھلے دنوں بیٹی کی شادی تھی تو میرے پاس آئے، حالت ان کی غیر ہو گئی، کہنے لگے حضرت صاحب حالات نے یوں پیس دیا ہے چکی میں، مہنگائی نے یوں جکڑ لیا ہے کہ اگر میرے منہ سے ذرا سا نکل گیا نا میرے حالات خراب ہے تو میری تو بچی کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ، اللہ، مجھے پتہ ہے وہ تو سوچنے لگ جائیں گے کہ بھوکا ہو گیا اس کا باپ، پتہ نہیں رشتہ ملیں گے کہ نہیں۔ کہنے لگے کوئی مہربانی ہو جائے، بس شادی پاگلوں کی طرح باپ پھرتا ہے، پاگلوں کی طرح جب بارات کھانا کھا رہی ہوتی ہے، یا اللہ روٹی پوری ہو جائے، یا تم اپنے محلات بنا رہے ہو، ہم سخت فیصلے کریں گے جی، اپنے لیے کرو نا سخت فیصلے، کرو اپنے لیے سخت فیصلے، لاؤ سادگی میدان کے اندر، کرو ساسا جہاز پورے ظاہر، سارے فیصلے قوم کے لیے سخت ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے کہا تھا شکر ہے عوام کی ہم سے جان چھوٹی، میں کہا تسی نہ شکر کرو، آسانی تھوڑی چھٹنی ہے، اسی اگلے الیکشن پھر تھوڑے نال ہی یہ غلط کہا ہے آپ نے کہ آپ نے کہا چھوٹی، ورنہ یہ قوم اللہ خیر فرمائے کہتے فلانی پارٹی انقلاب لائے گی، کون سی؟ وہی پرانے سارے چہرے، نئی جماعتوں کے نام لے کے آ جائیں گے، پھر وہی سارا کچھ ہوگا۔ کبھی بھی نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی، ان کے انجن بدلنے پڑتے ہیں، روحیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ سوچوں میں باغپن لائیں، کچھ تازگی پیدا کریں۔ حضور غوث اعظم نے ایک للکار دی تھی جمعے میں، بس حضرت غوث اعظم جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگے بغداد کے پیر مہربانی کرنا، میں نے بندہ بدل دیا، میں نے تبدیل کر دیا، لیکن تیرے اندر قوت گفتار ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا جب بات کرنے والے کا اپنا کردار بھی شاندار، یہ کب ہوگا جب وہ خودداری سے جیے، اسے خشک روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرنا آتا ہو، جب اس کے مزاج کے اندر وہ طاقت ہو۔
علماء نے مشائخ نے جو کردار ادا کیے سوسائٹی کے اندر جو انقلاب یہ لوگ لے کے آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. میں نے خود کہا طالب علموں سے بڑی عید پہ، میں نے کہا پابندی ہے کوئی طالب علم کھال لے کے نہ آئے، آپ اپنا اپنا کام کریں. ہم یہ کام نہیں کراتے آپ سے، ہم آپ کو چندوں کی عادت نہیں ڈالنا چاہتے. آپ اپنی ڈیوٹی کریں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسباب جمع کریں گے، آپ نے صرف پڑھنا ہے. آپ اپنے مزاجوں کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا کریں جس میں خدائی پیدا ہو، جس میں ایسے لوگ پیدا ہو جو حضرت امام ابو یوسف جیسے لوگ تیار کریں، جو حضرت امام محمد جیسے لوگ تیار کریں، جو امام شافعی جیسے متقی تیار کریں، جو امام احمد بن حنبل جیسے ذہین لوگ تیار کریں. اپنے مزاجوں کے اندر وہ جدوجہد، وہ شوق، وہ توانائی لائیں، ہمت لائیں. اور ضرورت اتنی زیادہ ہے دینی تعلیم کی. 100 بندے اگر روز مسئلہ پوچھتے ہیں نا، 100 لوگ اگر کسی عالم کو دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس میں 95 طلاق والے ہوتے ہیں. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر اتنا ہی پتا ہو نا ان کو کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، دے تو ہو جاتی ہے، دینی نہیں چاہیے، 1 طلاق دیں، انتظار کریں. اگر مسئلے کا پتہ ہونا بڑے سارے گھر بچ جائیں. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے آ گئے تو بچہ بھی ساتھ آ گیا، باپ، طلاقیں اس نے دی تھی. اب وہ بچے کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پورے نہیں تھے. بچہ بڑا ہو گیا تھا، کپڑے چھوٹے رہ گئے تھے، بھوک پیاس غربت چہرے سے چھلک رہی. اس نے آ کے مسئلہ جب باپ نے پوچھا نا تو میں نے کہا طلاق ہو گئی. تو میں اس بچے کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. اللہ. لیکن کیا کریں، ابا جی نے شیروانی کا آرڈر تو 1.5 مہینہ پہلے دے دیا تھا، بچی کے باپ نے فرنیچر کا آرڈر تو 4 مہینے پہلے دیا تھا، پر بچی اور بچے کو مسئلے نہیں بتائے نکاح طلاق. انہیں ان آداب سے آگاہ نہیں کیا، انہیں وہ طرز نہیں بتائی جس سے ان کا گھر بن سکتا، بچ سکتا. وہ اخلاقیات، وہ اخلاقی اقدار جن کی وجہ سے میاں بیوی قرار میں رہ سکتے، وہ سکھائی نہیں. گھر ٹوٹ گیا. گھر کیا بنے گا آپ کا؟ اینٹوں سے، پیسوں سے. وہ تب بنتا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ہم وہ آداب جو نبی پاک علیہ السلام نے بتائے ہیں میاں بیوی کے درمیان، حقوق و فرائض، اگر ہم وہ آنے والی نسل کو یاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو جس تیزی سے گھر ٹوٹتے ہیں، اور کچھ ٹوٹتے نہیں لیکن وہاں محبت نہیں رہتی، ساری سہولیات ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا، لوگ اپنے اپنے دھاروں کے پابند نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کا علم نہیں حاصل کیا، ہم نے ان اخلاقیات کو سیکھا نہیں، ان چیزوں پر ہم گئے نہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا تھا. اگر وہ ساری چیزیں ہم سیکھ لیتے، آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا مزاج دوسرے پر ٹھوسنا چاہتے ہیں اور دوسرے کے مزاج کی رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اپنا آپ دوسرے پر لاگو کرتے ہیں. بیٹی بیاہ کی آئی ہے، کسی اور خاندان سے ہے، کسی اور گھر سے ہے، آپ لوگ خوشی رکھیں گے ذرا. جب بچی کسی اور گھر سے آتی ہے نا بیاہ کی تو ظاہر ہے وہ قبیلہ الگ ہے، بعض اوقات شہر صوبہ الگ ہوتا ہے، رہن سہن الگ ہوتا ہے، سب گھروں میں ایک جیسی سہولیات بھی نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ 1 ہفتے کے اندر آپ کی مزاج اور طبیعت کی پابند ہو جائیں، آپ تھوڑا سا نا ذرا اس کا مزاج بھی تو سمجھے نا کہ مزاج کیا ہے، اس کی بھی ذرا رعایت کرے نا. یہ ماں باپ کیوں تکلیف میں ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے؟ بچے ماں باپ کی خدمت تو کرتے ہیں، کپڑے کا، جوتے کا، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ماں باپ کا مزاج نہیں سمجھتے. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ تم یہ سمجھو تمہارا باپ راضی کیسے ہوتا ہے، اس رضا کو حاصل کرو. وہ رضا کیا ہے؟
اس طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ، وہ رضا کیا ہے ان کی، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. ہم کسی کے مزاج کی رعایت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تھوڑا سا دوسروں کے جذبات، احساسات کا خیال بھی ہمیں ہونا چاہیے. اس کی آواز ٹھیک چل رہی تھی، بالکل آپ نے کیوں گڑبڑ کر دی؟ آپ نے بے سرا مولوی بلایا ہے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ یہ اونچا نیچا ہو، بس سادہ سادہ چلے تو کام ٹھیک ہے. میرے عزیز، مزاج کی رعایت، جذبات کا احساس. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، صدقے ان رستوں کے جن رستوں سے یہ خاتون گزرا کرتے ہیں. کیا شان ہے اس خاتون کی جس کے پاس جا کے محبوب آرام اور چین محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. محبوب کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن نا حضور نے مجھ سے عجیب بات کی. کریم محبوب فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ذرا دیکھنا، دوسروں کے جذبات کا خیال کرنا، احساس. ہمارے ہاں تو ہمارے گھروں میں تو پورا احتجاج کرنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے. جب تک احتجاج پہ بیٹھنا نہ جائے اپوزیشن، اتنی دیر تک گھر میں بات سنی نہیں جاتی. ہلکی ہلکی تو سمجھ ہی نہیں آتی بہت سارے لوگوں. محبوب فرمانے لگے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے میری مہار ہوئے، میں اور آپ سے ناراض. حضور فرمانے لگے، بتاؤں پھر کروں بات؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو محبوب فرمانے لگے، عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں. حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتی ہیں، لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی تھی یہ بات سن کے میرے دل کی کیفیت کیا تھی. حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بولتا کیا ہے اس کے لفظوں تک سے اس کے جذبات کا پتہ لگا لیتے. یا رسول اللہ اتنی قریبی، اتنی بندہ نوازی، اتنی حکمت، اتنا تدبر. محبوب فرمانے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی میں تڑپ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. سبحان اللہ. عزیز دوستو، اگر یہ حدیث میرے اور تیرے گھر میں آ جائے، بچوں میں آ جائے، آپ بتا سکتے ہیں وہ گھر کتنا بڑا محبت کا گہوارہ بن جائے، کتنا بڑا خلوص. پر میں کیا کروں، ہم نے دین کو منایا ہے، اپنایا نہیں. یہ آ گیا دور اسے مناؤ، یہ دن آ گیا اسے مناؤ. کاش تیرے اور میرے گھر میں صبح شام دین اپنایا جاتا. دین کی خوبصورتی وہ جو تقریروں اور کتابوں میں موجود تھی وہ گھروں میں آ جاتی. اس کا اصل حسن، یہ میں جاتا ہوں نا سفر پہ، لوگ پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ملنا ہے آپ سے اور آپ کے پاس بیٹھنا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ چومنے سے واللہ باللہ تاللہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے گنہگار آدمی ہوں، اور یہ میں کوئی جوش خطابت نہیں کہہ رہا، احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. من آنم کے من دار. تو بھائی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی پیار کرنا ہے، تو جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں، تاکہ اللہ میرے جیسے لوگوں سے بھی کہے کہ تیری وجہ سے یہ 2 بندے ٹھیک ہو گئے تھے، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. اللہ 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 اللہ. کام تو یہ ہے کرنے والا، لیکن وہ ہماری زندگی کیا رہ گئی ہے؟ 30 سیکنڈ کی ویڈیو، 2 تصویریں، یہ کل زندگی ہے. یہ ہمارا پیار رہ گیا آپس میں، یہ محبتوں کا بات بن رہ گیا. خدا کے بندے، دین عمل کے لیے آیا ہے، اور جب تو دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا تو خود محسوس کرے گا تیری روح سج گئی ہے، تیرا باطن پھول کی طرح مہک گیا ہے، تیری طبیعت میں ایک بھاگ بن آیا.
تیری زندگی تجھے مزہ دینے لگ گئی ہے. تیرا جینا، تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا بامقصد ہو گیا. تیرے آپ دیکھیں نا، زندگی اگر کبھی دین کے علم کے مطابق سج جائے نا تو جینے کا کیا، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو زخم لگا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ. زخم لگا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، احباب کو چھوڑ رہے ہیں، عقیدت مندوں کو چھوڑ رہے ہیں. اسلام پر ان کے جو خدمات ہیں سے وہ جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ جو کہتے ہیں جس مقصد کے لیے زندگی تھی لو میں نے جان بھی اسی مقصد کے نام لے سجنا سا توڑ دے بھائی دیتی تیرا تیرے. وہ میرے عزیز بامقصد زندگی ہو جائے. دین کا شعوری علم حاصل کریں، شعوری. آپ وہ چیزیں سیکھیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بچوں کے ذمہ 12 حقوق رہتے ہیں. کیوں نہیں یاد کیے ہم نے آج تک؟ ان کے والد کے انتقال کو 40 35 20 سال گزر گئے، انہوں نے بھی نہیں یاد کیے کہ ہمارے ذمہ اب ان کے حق کیا ہیں. وہ اب بھی تیرے ماں باپ ہیں، تیری ذمہ داریاں ہیں ابھی بھی. ان کے لیے دعائیں بخشش کرنی ہے، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا ہے، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. آپ یقین کریں دین ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے مطمئن کر دیتا ہے. لوگ بے چین بے قرار الجھی ہوئی زندگی نہیں گزارتے. انشراح صدر نصیب ہوتا ہے دین پڑھنے کے بعد، سینہ کھلا ہو جاتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے. دنیا میں آنا بامقصد ہے. آپ دیکھیں ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین رخصت ہو گئے دنیا سے. ایک شخص نے پوچھا، بڑی خدمت کی، پوری طرح ڈیوٹی کی، لیکن بعض چیزوں کا نا حسرت رہ گئی کہ کاش یہ بھی ہو جاتا. انہوں نے پوچھا ہمارے بھلے کے لیے. یہ کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اتنی جلدی چلے جانا ہے، پتہ نہیں ہوتا. عرض کی حضور بعض چیزوں کی حسرت رہ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کر دی. حضور فرمانے لگے جس کے ماں باپ چلے جائیں اور اس کو پچھتاوا رہ جائے کہ میں پوری فرما برداری نہیں کر سکا، فرمایا اس کا بھی حال میرے دین میں ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ان کے لیے دعائے بخشش کرتا رہ. اللہ تعالیٰ تجھے ان کے فرما برداروں میں درج فرمائے. سبحان اللہ. آپ دین کی طرف آئیں، آپ رغبت حاصل کریں. کتاب و سنت کو، میں چھوٹا آدمی ہوں، کئی دفعہ بڑی باتیں کرتا ہوں تو شرمسار ہوتا ہوں کہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں علماء، اچھا نہیں لگتا. ہمارے یہاں نا ممبر و محراب کے بھی موضوع طے ہیں، ان موضوعات سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، طے موضوعات. حالانکہ کتاب و سنت میں تو ہر باب پر روشنی موجود ہے. مجھے بتائیے اگر کسی بندے نے حقوق والدین پہ تقریر کی تو یہ نبی پاک کا میلاد نہیں؟ اگر کسی شخص نے پڑوسیوں کے حقوق پہ بات کی تو یہ حضور کو راضی کرنے والی نہیں؟ اگر کسی شخص نے سچ بولنے پر بات کی، دیانتداری پر بات کی تو یہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو خوش کرنے والی بات نہیں؟ ہم نے کچھ چیزوں کو طے کر لیا ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہونا. میں ایک جگہ پہ گفتگو کرنے کے لیے گیا تو ایک بابا جی مجھے کہنے لگے آج حضرت علیمہ سعدیہ کی گل ضرور سنایا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ اور بھی کچھ حضور کی مائیں ہیں، آج میں جناب ام ایمن کی نہ سنا دوں؟ چونکہ ہم نے کچھ چیزیں زیادہ کر کے بیان کی ہیں تو بعض لوگوں کا خیال وہ مجھ سے تعلق پوچھنے لگ گئے کہ جناب ام ایمن کون ہے. میں نے چلے جو جتنا مجھے آج سمجھ آتی تھی جو میں جانتا تھا، میرے مطالعہ میں تھا، میں نے عرض کیا. پھر اپنے اوپر پچھتاوا ہوا کہ یار کچھ بڑے بڑے لوگ اکابرین، میں آپ کو درد سے کہتا ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان کیا تھی. نہیں جلسہ ہو سکا ان کے نام. نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. نہیں ہم بتا سکے آپ کو کہ حضرت ابو ذر غفاری کون ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. نہیں بتا
سکے ہم آپ کو کہ حضرت معاذ بن جبل کا درجہ کیا تھا، نہیں ہم بتا سکے کہ حضور کے حواری کا نام جناب زبیر بن عوام ہے، نہیں ہم آپ کو بتا سکے کہ جناب حذیفہ بن یمان کے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے راز کی باتیں کرتے تھے رسول پاک۔ ہم نے ان لوگوں کے تذکرے نہیں کیے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ چند ایک چیزوں میں ہم نے دین کے علوم کو بند کر دیا۔ یہ عظمتوں والے محبوب کے عظمتوں والے غلام، ایک سیابی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، اور یارو جو بندہ سکھ سے جینا چاہے نا حضرت سلمان فارسی کو پڑھے، مزیدار زندگی گزارنا چاہے وہ سیدنا بلال کو پڑھے، چپ کر کے پیچھے رہ کے مسجد میں جھاڑو دے کے حضور کے مہمانوں کی نوکری کر کے ساری زندگی رسول پاک کو راضی رکھا۔ کیا طرز زندگی ہے جس زندگی کے اندر کوئی پروٹوکول نہیں لیا، کچھ آگے نہیں بڑھے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں، کسی صوبے کی گورنری نہیں، لیکن محبوب معراج سے واپس آ کے فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت تک تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، وہاں تک اپنے وسعت دیں، اپنے دل کو اپنے اندر گنجائش پیدا کریں۔ بہت بڑا سمندر ہے، دین ہر جگہ آپ کو مطمئن کرے گا، آپ کی روحانی تسلی کرائے گا، آپ کے اندر فہم پیدا ہوگا۔ نبی پاک کی سیرت بندہ پڑھتا جاتا ہے نا، حضور کی سیرت مقدسہ، تو روح بندے کی جوان ہوتی جاتی ہے، سبحان اللہ، اسے تازگی ملتی ہے۔ کس طرح رسول پاک نے وقت گزارا؟ میں کل ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا لوگوں کا خیال یہ ہے اس میں مسواک کرنا اور میٹھا کھانا ہی سنت ہے، حالانکہ معاف کرنا بھی تو سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے، سچ بولنا بھی، دیانتداری بھی، سنو نا، تھوڑے پہ گزارا کرنا بھی، ایک وقت کھانا ایک وقت فاقہ کرنا بھی، نہیں کوئی نہیں سمجھے گا، سبحان اللہ، آخری والی پہ آپ چپ کر گئے۔ جس طرح میٹھا کھانا سنت ہے نا، کبھی کبھی فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو جتنا غریب رونا روتے اتنا کبھی نہ روئے، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کس طریقے پہ عمل کر رہے ہیں اتنے کمزور کبھی نہ پڑے۔ اپنی زندگی دین کے علوم کی طرف رغبت پیدا کریں، کوشش کریں آگے بڑھ کے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ہے۔ جتنے مدارس دینیہ ہیں نا، یہ بڑی جدوجہد سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان پڑھ پیر جو ہوتے ہیں جن کے کروڑوں لاکھوں کے وسائل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مرید ہوتے ہیں، وہ مدرسے نہیں بناتے، اس کی وجہ ہے مجبور ہے بیچارے، ان کو نہیں بنانی چاہیے، اس کی بنیادی وجہ ہے اس لیے کہ جاہل پیر اگر مدرسہ بنائے گا نا تو اسے پتہ ہے کہ بچے پڑھ گئے تو مجھے انہوں نے پیر کو نہیں ماننا، پکا پتہ ہوتا ہے وہ، لہٰذا وہ کبھی جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے پتہ ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے پیر کی شرائط کیا لکھی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے مانے پھر تو نہیں مانے گا، یہ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس طرح کبھی پرانے وڈیرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگ بڑے ظالم ہوتے تھے، وہ اپنے اسکول میں اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے، کہتے تھے غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، نہیں یہ کام کرنے، کسی طرح جاہل پیر بھی یہ کام نہیں کرتے، علماء محنت کر کے یہ وسائل جمع کرنا، میں ادارہ چلاتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کتنا مشکل کام، ایک گھر میں 10-15 لوگوں کا کچن چلتا ہے تو وہ کچن کتنا مشکل سے چلتا ہے ہر آدمی کو احساس ہے، اور میری طرح کے لوگ جہاں سینکڑوں قسم کے طلباء کو روز دیکھتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہوتا، کمزوریاں ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا مدارس میں کمزوریاں نہیں، بڑی کمزوریاں، انسان ہے سب جگہ پہ، سب انسانوں میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اخلاقاً سپورٹ کریں، آپ مدارس میں ٹائم نکال کے جائیں، وہاں بیٹھیں، اپنے اچھے مشورے دیں، آپ وہاں اپنی رائے پیش کریں، آپ وہاں جو خدمت کے کام ہیں ان کاموں میں بنفس نفیس حصہ لیں۔ آپ مدارس میں آنا جانا شروع کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوگی علاقے کی جس کو آپ پورا کریں۔ بچوں کی تعلیم جو مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے اس میں جدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ وہ کب ہوگی؟ جب علاقائی لوگ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اپنے اپنے علاقوں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، آگے بڑھیں گے، جدوجہد کریں گے،
اور میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، مدرسے کے بچوں کو اخلاقاً بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں، جب وہ آپ کو نظر آئے تو ان کو شاباشی دیا کریں، ان سے پیار کریں۔ ان بچوں کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو ویسے نہیں گھبراتا بالکل بھی، مجھے کوئی مولوی صاحب کہے تو مجھے برا نہیں لگتا، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا۔ مولوی صاحب بڑا معزز لفظ ہے، کوئی اس میں کمزوری والی بات نہیں، لیکن ان بچوں کو اگر کوئی بندہ غلط لہجے کے ساتھ اس طرح پکارتا ہو، مولوی ذرا یہ ٹھیک نہیں، آپ حافظ صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، آپ ان کو اچھے الفاظ سے مخاطب کریں، اور ان کے لیے آپ اپنے دل میں جس طرح باقی بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے بھی آپ اپنے رویے میں گنجائش پیدا کریں گے کہ آپ دین کو سپورٹ کریں گے۔ یہ مدارس کے بچے جب شروع کرتے ہیں تو 2-3 دفعہ حفظ کے بچوں کا دل بیچ میں گڑبڑ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، تو جب ان وجوہات کو ٹٹولا جاتا ہے تو اس میں بعض جگہ حوصلہ شکنی بھی نکلتی ہے کہ گھر والے، خاندان والے، ایسے ہی ایک بندہ آ جاتا ہے بیچارہ پریشان کسی اور بات سے ہوتا ہے اور آ کے حافظ جی سے پوچھتا ہے پڑھ کے کرو گے کیا؟ وہ خدا کے بندے چھوڑ دے تو، یہ دین کا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کرم نوازیاں کرتا ہے، تو وہ حوصلہ شکنی کر دیتا ہے۔ تو حوصلہ شکنی نہ کریں، تائید کریں، پیار کریں، شاباشی دیں، اعزاز دیں۔ آپ یقین کریں کہ بچہ گھر آئے نا مدرسے کا، کالج کا، اسکول کا، تو آپ صرف اسے کہہ دینا کہ پتر کیا بات ہے، جو کام کرنا چھوڑنا نا، تو استاد کے کئی گھنٹوں کے لیکچروں سے زیادہ آپ کے 2 جملے بنے گے۔ آپ احساس دینا شروع کریں۔ میں مدرسوں کے ساتھ سب سے زیادہ جس تعاون کی ضرورت سمجھتا ہوں وہ یہ والا تعاون ہے کہ آپ بہت زیادہ شاباشی دیں علماء کو۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک صاحب مشورہ دینے لگ گئے، وہ ایک اسمبلی کے ممبر تھے، کہنے لگے اگلا جمعہ اخوت پہ پڑھانا ہے علماء نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی تعلیم کتنی؟ کہنے لگا میٹرک۔ میں نے کہا آپ مڈل والوں کو مشورہ دیں، علماء کو مشورہ نہ دیں، مہربانی کریں آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اخوت پہ جمعہ پڑھا دیں گے، اسمبلی میں ایک تقریر آپ بھی اخوت پہ کریں، اپنی مخالف جماعت کی ایک تعریف کر کے دکھائیں آپ، زیادہ نہیں صرف ایک کریں۔ یہ جتنی سیاسی فرقہ واریت نے تباہی مچائی ہے اتنی کسی چیز نے نہیں مچائی، امت کو بانٹ کے رکھ دیا ہے، قومی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، اور منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، وہ لوگ آ کے یہ بات سناتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے، رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے زندہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، جب زندہ ہے تو پھر رائے بھی ہوگی، لیکن کبھی بھی آداب کا دامن نہ چھوڑیں۔ آپ کی سیاسی وابستگیاں جہاں بھی ہیں، اخلاقیات کے دائروں سے کبھی باہر نہ نکلیں، آپ ذاتی نفرتوں کا اس چیز کو سبب نہ بنائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کے مدرسے کو بہت ساری ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وما علینا الا اللہ الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح عطا فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا طلوع فرما، اللہ امت پر اپنا فضل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، رستوں کے رزق میں وسعت فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، اللہ جتنے بچے تعلیم سے دور ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرما، آمین آمین، جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، تو اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمانا۔ سخت گرمی کے موسم میں اور اس ماحول میں اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اللہ ایک ایک کی جھولی رحمت سے بھر، آمین ایک ایک پر اپنا فضل فرما، آمین، بوڑھے جوان اللہ سب کے گھروں میں، رزق میں، مال میں، عمر میں، علم میں، بالخصوص دین کے ذوق شوق میں برکت فرما۔ آمین، اللہم انا
نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد